اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خلاص آ گیا ہے۔ چھوٹی بچیوں کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین اور فکر مند دیکھتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے مجھے گھر اور بچوں کی فکر نہیں تھی، وہ سب کا خوب خیال رکھتی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو اس پر خولہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر اور بچوں کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رشتے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا ان کی نظر میں کوئی رشتہ ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتی ہیں جو کہ گواری ہیں، اور حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتی ہیں جو کہ بیوہ ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ دونوں طرف پیغام دے کر دیکھ لیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئی اور ان کی بیوی ام رومان زینب بنت عمرو سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بات کرتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مشورے پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے۔ تو ام رومان کہتی ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے بتائیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے پاس گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے میری اچھی دوستی تھی، وہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی ایمان لے آئی تھی۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کرنے والوں میں بھی وہ شامل تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے شوہر سکران رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہی حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حبشہ میں انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکران رضی اللہ عنہ کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنے خواب کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میرے مرنے کے بعد تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرو گی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اس خواب کا ذکر کسی اور سے نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہو کر حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے پاس آ گرا ہے۔ انہوں نے جب اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سکران رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کچھ اس طرح سے بتائی اور کہا کہ خدا کی قسم اگر تمہارا یہ خواب بھی سچا ہے تو میں اب مزید کچھ دن ہی زندہ رہوں گا اور میرے بعد تم شادی کر لو گی۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کے کچھ دن بعد ہی سکران رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور حبشہ میں وفات پا گئے۔ کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سکران رضی اللہ عنہ کی وفات مکہ واپس آنے کے بعد ہوئی تھی۔ بہرحال حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی بات سن کر حضرت سودا رضی اللہ عنہا رضامندی کا اظہار کرتی ہیں اور پھر ان کا نکاح جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عمر 55 سال تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا نکاح ہے۔ سودا رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے والد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پڑھایا اور اس نکاح کا جو مہر تھا وہ 500 درہم رکھا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام نکاح بھی اسی مہر پر ہوئے تھے۔ ادھر دوسری طرف ام رومان جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کے آنے کے بارے میں بتاتی ہیں اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام لائی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر سے طے کر چکے ہیں۔ مطعم بن عدی نے ہمیشہ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے، ہم بھی اپنی بات پر قائم ہیں۔ تو ام رومان جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ ہمارے ایمان آنے کے بعد سے ان کا عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ بدل چکا ہے۔
لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مطعم کے گھر آ کر اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ مطعم بن عدی وفات پا چکا تھا۔ اس کی بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ ابو قحافہ، تم لوگ سابی یعنی بے دین ہو چکے ہو۔ جب ہم نے جبیر کا رشتہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے طے کیا تھا تب ہمارا اور تمہارا دین ایک تھا۔ اب یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہارے گھر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بیٹے کی شادی تمہارے گھر میں کر دی تو تم لوگ اسے بھی سابی یعنی بے دین کر دو گے۔ ہماری طرف سے رشتہ ختم ہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کہیں اور طے کرنے میں آزاد ہے۔ ایسا کرنا مطعم بن عدی سے بد عہدی نہیں ہوگی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کیے ہوئے اس وقت تقریباً 7 سال گزر چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس اپنے گھر آ کر اپنی بیوی ام رومان رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ میں مطعم بن عدی کے گھر سے آ رہا ہوں، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ لوگ اب عائشہ رضی اللہ عنہا اور جبیر کے رشتے پر قائم نہیں ہیں، ہم اس معاملے میں آزاد ہیں، تم خالہ سے مل کر اپنی رضامندی کا پیغام دے دو۔ اچھا، یہ جو سیرت بیان کرتے ہوئے میں مختلف آپ کو ڈائلاگز سناتی ہوں، یہ ڈفرینٹ کتابوں میں بیان کیے ہوتے ہیں، ان کے حوالہ جات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ڈائلاگ کا میں حوالہ آپ کو یہاں پہ نہیں بتا رہی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سبز رنگ کے ریشمی ٹکڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لے کر آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس وقت 10 نبوی کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس نکاح کا حق مہر بھی 500 درہم ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح ہے۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 14 سال ہے اور کہا جاتا ہے کہ رخصتی کے وقت 18 یا 19 سال تھی۔ اچھا، کچھ تاریخ دان جو ہیں وہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ خیر، اس بحث میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا۔ اس نکاح سے پہلے عرب میں شوال میں نکاح اور رخصتی کرنا ٹھیک خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب ہمارے گھر اسلام کی روشنی آئی تو میں پہچاننے کی عمر میں تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے کی سیرت بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔